اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بات مسلمانوں کی تربیت، ان کی اصلاح اور ان کی تطہیر و تنظیم سے متعلق چل رہی تھی۔ اسی سے متعلق آگے پہلے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ اگر تم اللہ کے عہد و پیمان پر قائم رہے تو اللہ بہت جلد تمہارے اوپر فرقان نمایاں کر دے گا، یعنی تم کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اب حق لازماً غالب ہو کے رہے گا اور باطل کو جانا ہی ہے، اس کا یقین تم کو ہو جائے گا، حالات اس کا پتہ دیں گے۔ اس کے بعد اپنی اس بہترین تدبیر کی طرف اشارہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کفار کی متفقہ سازشوں سے بچانے اور اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہجرت کی راہ کھولنے کے لیے فرمائی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس پورے پیرے میں اس پہلو کو بھی واضح کر دے گا۔ پھر اس میں یہ پہلو بھی بیان ہو رہا ہے کہ کفار عذاب کے مستحق ہیں اگر انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو، اور ظاہر ہے کہ عذاب ضروری نہیں ہے کہ آسمانی عذاب ہی آئے، عذاب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ان کا غلبہ ختم ہو جائے اور وہ مغلوبیت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائے۔ پھر اسی میں مسلمانوں کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ جو جنگ اب کفار اور مشرکین نے تم پر مسلط کر دی ہے، اب اس جنگ کو تم جاری رکھنا، اور اس وقت تک جاری رکھنا جب تک باطل کا قلعہ قمع نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ پورا مضمون جو اس چیپٹر میں بیان ہوا ہے۔ پہلے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں اشارہ ان مومنین کی جانب ہے جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے، کیونکہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے وہ انہی سے متعلق ہے۔ فرمایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان لانے والوں اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تم کو اپنی فوری 3 نعمتوں سے نوازے گا۔ مطلب اس میں کچھ نعمتیں تو فوراً مل جائیں گی اور کچھ نعمتوں کی بشارت تم کو فوری دی جا رہی ہے جو بعد میں ملنے والی ہے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو گے کہ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سنگین حالات میں جس طرح کی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے اور جس ہمت، پامردی اور جرأت کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر تم اس کے خلاف نہیں جاؤ گے اور اگر خلاف گئے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اس کی گرفت اور اس کی مار سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ نعمتیں دے گا۔ 3 نعمتیں یہاں تتقو اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرنا اور بچنا، اس کی ہدایات کو نظر انداز مت کرنا، جیسا کہ بعض لوگوں نے غزوہ بدر میں کیا بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود۔ جنگ کا جو حکم دیا جا رہا ہے اب یہ جنگ جاری رکھو، اس کو روکنا مت، حالات سے ڈر کے، خوف زدہ ہو کر، یہ ہے تتقوا اللہ۔ تو 3 چیزیں دینے کا وہ وعدہ کر رہا ہے پکا۔ نمبر 1، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کر دے گا۔ فرقان جانتے کس کو کہتے ہیں؟ کسوٹی۔ فرقان وہ چیز ہے جو 2 چیزوں کو الگ الگ نمایاں کر دیتی ہے، وہ چیز فرقان ہے۔ یہاں فرقان سے تعبیر کیا گیا ہے کس کو؟ قرآن مجید، ہاں کہہ سکتے ہیں قرآن مجید، لیکن یہاں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسلام کے غلبے کے جو امکانات پیدا ہوں گے اور جو صاف نظر آئے گا کہ اب اسلام غالب ہو رہا ہے، اس کو فرقان سے تعبیر کیا ہے، یعنی غلبہ اسلام کو فرقان قرار دیا ہے، کیونکہ باتیں اسی سے متعلق آ رہی ہیں۔ یعنی اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد وہ حالات پیدا کر دے گا جن سے تم کو یقین ہو جائے گا کہ اب اسلام غالب ہوگا اور باطل جائے گا، اور صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی کہ تم زبان سے ادا کرو گے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بس تھوڑا سا اور انتظار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو گے، اس کی ہدایات کے مطابق آگے بڑھتے رہو گے،
تو بہت جلد اسلام کے غلبے کی تصویر نمایاں ہو جائے گی۔ پہلا فائدہ سمجھا آپ نے؟ دوسرا فائدہ دیکھیے، یہ جو فرقان ہے نا، فرقان قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی آیا ہے اپنے اندر یہی پہلو ہر جگہ رکھتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، میں چند مثالیں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دلائل اور براہین سے مزین چیز کو بھی فرقان قرآن نے قرار دیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کھولیے، دیکھیے۔ آیت 185 جلدی نکالو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہدایت کی واضح چیزیں یا ہدایت کے دلائل اور فرقان کے دلائل، دیکھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح تورات کو بھی قرآن نے فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 53 ہے، دیکھو۔ آیت مل گئی؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تھی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ الفرقان سے مراد وہی تورات ہے جو تورات کے اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں حق اور باطل دونوں الگ الگ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کو بھی فرقان سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھو اسی سورہ میں، سورہ انفال میں آیت آگے والی آیت نمبر 41، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ۔ غزوہ بدر کی طرف اشارہ کیا، اس کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا، کیونکہ اس دن حق اور باطل دونوں نمایاں ہو گیا، کون حق پر ہے کون باطل پر۔ اسی طرح قرآن کو بھی الفرقان کہا گیا ہے، الکتاب بھی کہا گیا ہے، الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ سورہ فرقان کھولو، دیکھو پہلی آیت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، ہے نا؟ تو یہ فرقان اپنے معنی کے لحاظ سے بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز جو بھی ہے ان سب کو قرآن کی اصطلاح میں فرقان کہا گیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تم سے تمہارے سیئات کو ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ کفران کے معنی مٹانا، ختم کرنا۔ سیئات جانتے کس کو کہتے ہیں؟ سیئات ان چھوٹے موٹے گناہوں کو کہتے ہیں جو بتقاضائے بشریت ہو جایا کرتے ہیں، یعنی وہ غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، آدمی غلط کاموں سے بچتا ہے، لیکن چونکہ انسان ہے اور انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے، اس لیے انجانے میں اس سے اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو جو انجانے میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہو گئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کا نوٹس نہیں لے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ۔ تیسرا بڑا فائدہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے مغفرت کا راستہ کھول دے گا، یعنی آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت کے امکانات بند کرے گا
اور کامیابی کے امکانات پیدا کر دے گا، اور آخرت کی کامیابی ہی تو اصل کامیابی ہے، اس لیے وہاں کامیابی کے امکانات پیدا ہو جائیں تو اس کے علاوہ اور کیا چاہیے؟ تو اس لیے تقوی الہی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اتنا کل دے گا، اتنا نوازے گا؟ ہاں، وہ تو ہے ہی ذو الفضل العظیم، بہت بڑی نوازش کرنے والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم ہماری رحمت اور فضل کے امیدوار بنو تاکہ ہم تم کو نوازیں۔ اس کو دینے میں لطف آتا ہے، لینے والا ہونا چاہیے بس۔ تو اگر تقوی اختیار کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لینا چاہتے ہو، اور اگر تم لینا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ دے گا، بہت دے گا، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ اب آگے از کے ذریعے جو باتیں آ رہی ہیں وہ انہی سے متعلق بعض پہلوؤں کی الگ الگ نمائندگی ہے یا الگ الگ ان کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اس کے ذریعے سے کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو بالعموم ماضی کی کوئی داستان ہوتی ہے جو سامنے لائی جاتی ہے۔ اب فرمایا کہ مثلاً دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے راستہ کھولتا ہے اور کیسے تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو جھاڑنے کا امکان پیدا کرتا ہے۔ دیکھو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ یاد کرو جبکہ کافر تمہارے سلسلے میں یہ چال چل رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے کہ یثبتوک، اس بات کے معنی حبسہو، ٹھیک ہے، اس بات کے معنی ہوتے ہیں قید کرنا، بند کرنا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا تمہارے سلسلے میں یہ چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں دیش نکالا دے دیں۔ اشارہ ہے دارالندوہ کی اہم مجلس اور میٹنگ کی جانب۔ مکہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عہد میں کفار اور مشرکین کے تمام قبائل کے سرداروں نے ایک میٹنگ کی دارالندوہ میں۔ دارالندوہ یہ ان کا وہ پارلیمنٹ ہاؤس تھا جہاں وہ اپنے قبیلوں اور اپنے ملک اور اپنے علاقے کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ تو وہ ان کا گویا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ اپنے پارلیمنٹ ہاؤس دارالندوہ میں سب نے اکٹھے ہو کر میٹنگ کی کہ اب کوئی سخت قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ یہ جو فتنہ لے کر کے آئے ہیں اپنے آپ کو نبی کہنے والے، سب اس سے دوچار ہو جائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں مشورہ یہ دیا تھا کہ ایسا کرو کہ ان کو قید کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا قید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ قید کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، 3 سال تک تو قید کر رکھا تھا شیب ابی طالب میں، کیا فائدہ ہوا؟ تمام طرح کی اذیتیں جھیلنے کے باوجود کوئی ایک مسلمان اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ مزید کچھ لوگوں کو ان سے ہمدردیاں پیدا ہو گئیں اور ہمارے اندر کے ہمدرد ان کو مل گئے، اور اس پامردی کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو قید و بند کوئی مفید حربہ نہیں ہے، اس کا نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ یہ دیا
کہ ایسا کرو کہ ان کو ہانک کر یہاں سے بھگا دو، زبردستی یہاں سے مار مار کے نکال دو، جائیں دوسرے علاقے میں اپنا پاؤں پساریں، ہمارے یہاں اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اتنا مارو، اتنا ٹارچر کرو کہ یہ بھاگ جائیں یہاں سے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مگر یہ کام کریں گے تو یہ صاحب یہاں سے نکل کے جائیں گے، وہاں اپنا کام شروع کر دیں گے، اور جس طرح یہاں لوگ متاثر ہو رہے ہیں وہاں بھی متاثر ہوں گے، اور جب متاثر ہوں گے تو دھیرے دھیرے ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور وہاں ایک مضبوط حکومت قائم کر کے ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے۔ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مناسب یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اگر قتل کر دیا جائے گا تو قریش کے لوگ خاندانی عصبیت میں مبتلا ہو کر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو طے ہوا کہ ہر خاندان سے ایک ایک آدمی کم سے کم یا کئی نمائندے ان کو مل کے شریک کریں، تاکہ خون بہا تمام قبیلوں میں بڑھ جائے۔ اگر خون بہا ان کی قوم مانگے تو تھوڑا تھوڑا پیسہ دینا پڑے، اور اگر وہ یہ کہیں کہ نہیں ہم قتل کریں گے تو کن کو قتل کریں گے، ہم سب ایک ہو جائیں گے، اکیلے قریش کیا کر لیں گے، خاندان بنی ہاشم۔ اسی پر اتفاق ہو گیا۔ مگر آپ سب کو پتہ ہے، سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اللہ کے رسول نکل گئے، سب گھر گھیرے رہ گئے، معلوم ہے نا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت مشہور واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یاد کرو جبکہ کفار تمہارے سلسلے میں چالیں چل رہے تھے کہ تم کو قید و بند میں رکھیں، یا تم کو قتل کر دیں، یا تم کو ملک سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، یہ تدبیریں کر رہے تھے تم کو ختم کر دینے کی۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر کر رہا تھا تمہارے لیے سیف اور محفوظ مقام فراہم کرنے کی۔ بتاؤ کون اپنی تدبیر میں کامیاب ہوا، اللہ تعالیٰ یا کفار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ مقام پر پہنچایا کہ نہیں، اور وہاں ایسے شہدائی کھڑے ہو گئے جو جان تو دے سکتے تھے لیکن رسول کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ واللہ خیر الماکرین۔ چالیں چلتے ہیں، تدبیریں سب کرتے ہیں، مگر اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو جب اللہ و غیر اللہ کی تدبیروں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اللہ کی تدبیر کامیاب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تدبیر خیر کی ہوتی ہے، شر کی نہیں ہوتی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس میں دو پہلو ہے، ایک تو یہ کہ اس کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ شر پر مبنی نہیں ہوتی، خیر پر ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر بہت محکم ہوتی ہے، اس سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اب دیکھو کہ جس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات سے نکال کر تمہارے لیے محفوظ مقام پیدا کیا، فراہم کیا، وہ اللہ تعالیٰ ان جنگوں میں بھی ان کی تلواروں سے بچا کر تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اور تمہارے ہاتھوں ان کو کٹوا سکتا ہے۔ اس لیے جنگ جاری رکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ایک اور پہلو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا۔ اور یاد کرو جب ان پر تلاوت، یاد کرو نہیں، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، صورتحال بیان کی جا رہی ہے، جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کو گویا ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے جب سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں ہاں ہاں سن لیا، قد سمعنا، جی جی بس کیجئے، تقریر اپنی بند کیجئے، سن لیا۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کے مثل لا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کیا قرآن سنا رہے ہو، اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی عظمت کا ہم سے لوہا منوانا چاہتے ہو، اس کا اعتراف کرانا چاہتے ہو؟
سنو یہ بے شک بلیغ کلام ہے، لیکن ایسا بلیغ کلام پیش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، ہم بھی چاہیں تو ایسے ہی کلام پیش کر سکتے ہیں۔ ابھی لگا دیں اپنے ادیبوں اور لبیبوں کو، اس طرح کی چیز تیار کر کے دیں گے، تو یہ کون سی ایسی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو اور یہ خدا کی کتاب ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر محض اگلوں کے فسانے، یعنی یہ تو صرف اگلوں کے فسانے ہیں بس۔ اس میں آدم کا قصہ ہے، اس میں نوح کا قصہ ہے، اس میں ابراہیم کا قصہ ہے، اس میں سلیمان کا قصہ ہے، اس میں قصہ کہانی کی کتاب ہے۔ یہ قصے سنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ہم بھی دیں گل بکاولی کی کتاب، کیا گل بکاولی کا قصہ پڑھا ہے؟ قصے والے قصے و کہانیوں کی کتابیں چھاپ چھاپ کر کے بیچتے ہیں، خوب پیسہ کماتے ہیں۔ اس میں ایک کتاب ہے گل بکاولی، نموے سے لوگوں کو دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے، خوب شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کیا؟ یہ تو گل بکاولی کی کتاب ہے، افسانے اور قصے ہیں۔ افسانے قصے سنانا کون سا مشکل کام ہے؟ ہم سنائیں؟ سنو ایک سانس میں۔ جب لوگ قرآن کی آیتیں سننے اور اس کی عظمت کا احساس کرنے کے باوجود نہ ماننے کے لیے اسی جیسا کلام پیش کرنے کا بہانہ تلاش کر سکتے ہوں، اور جب یہ قرآن کی کتاب موعظت کو قصہ کہانی کی کتاب قرار دینے لگیں تو پھر ایسے لوگوں سے الجھنے سے کیا فائدہ، کیا حاصل؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اب ان کی ایک بات کی جانب اور توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہی حق ہے تیرے رب کے پاس سے، تیرے پاس سے، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم کو دردناک عذاب دے دے۔ یعنی بار بار کفار یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو تم سے روز روز کہہ رہے ہیں کہ ہم کو روز روز دھمکی مت دو، تم کو جو عذاب لانا ہے لے آؤ، یہ روز روز دھمکانے سے کیا فائدہ؟ ہم دھونس و دھمکی میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، وہ عذاب اب لا دو جس عذاب کی بار بار بات کرتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نہیں ہے کہ وہ ان کو عذاب دے، یا نہیں تھا کہ ان کو عذاب دے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا، درا حال ہے کہ تم ان کے درمیان تھے۔ جب تک تم ان کفار و مشرکین کے بیچ میں تھے تب تک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینا نہیں چاہتا تھا، گویا تم کو ایک سپر اور ایک محافظ کے طور پر ان کے درمیان رکھ چھوڑا تھا، یہ بریکر کا کام دے رہے تھے۔ اب جب تم ان کے یہاں سے نکل آئے تو اب اللہ تعالیٰ کو ان کو سزا دینے میں، عذاب دینے میں کوئی تکلف نہیں ہوگا۔ جب تک تم تھے تب تک تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اب جب تم وہاں سے چلے آئے تو اللہ کو ان سے کیا دلچسپی، ان سرکشوں سے؟ ایک بات یہ، دوسری یہ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے سکتا تھا درا حالے کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ یعنی جب تک اس سماج میں کچھ لوگ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ مانگ کر اسلام کی طرف آنے والے تھے تب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا نہیں دی۔ اب اگر تمہارے جانے کے بعد استغفار کا سلسلہ انہوں نے بند کر دیا تو بہت جلد ہم اپنا ڈنڈا برسائیں گے ان پر، اپنے عذاب کا کوڑا برسائیں گے، اور اگر یہ استغفار جاری رکھیں گے تو ہم موقع فراہم کریں گے کہ جتنے لوگ توبہ کر سکتے ہوں توبہ کر کے راہ راست پہ آ جائیں۔ لیکن اگر نہیں مانیں گے تو ان کو سزا ملے گی، یہ بچ نہیں سکتے۔
وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، کیوں نہیں دے گا؟ یہ ما لهم اللہ يعذبهم یا ما لهم اللہ يفعل فلانا کا مطلب ہوتا ہے اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، کیا خاص بات ان کے اندر ہے کہ انہی کی حرکتیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور وہی حرکتیں اب یہ کریں گے تو ان کو کچھ نہیں کہے گا، کیوں؟ کیا خاص بات ہے؟ اس لیے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے، کیوں نہیں عذاب دے گا؟ جن کے جرائم یہ ہوں کہ ہم یصدون عن المسجد الحرام، یہ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہوں، وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہیں۔ مسجد حرام تو اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کے گھر میں آنے جانے سے روکنے کا اختیار یا اس کی تولیت کی ذمہ داری تو اللہ والوں کی ہو سکتی ہے، ان کی کہاں سے ہوگی؟ یہ تو بتوں کے پجاری ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے گھر کے حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری کیسے مل سکتی ہے؟ ان اولیاء الا المتقون، اس گھر کے نگراں اور اس کے متولی اگر ہو سکتے ہیں تو وہ متقی ہو سکتے ہیں، یہ متقی ہیں نہیں، اس لیے ان کو دیر تک اللہ تعالیٰ اس گھر کی تولیت دیے نہیں رکھے گا۔ اب وقت آ گیا ہے جب ان کا امتحان لے لینے کے بعد یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ناکام ہیں تو اب ان کو وہاں سے دستبردار کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ کوئی بھی اپنے گھر میں ان کو نہیں رہنے دے سکتا جو گھر کو برباد کر رہے ہوں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ارے بھائی سنیے، اے مولانا صاحب، آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا ہے دین کی تعلیم دلانے کے لیے نا، اور اگر کوئی ذمہ دار بننے کے بعد اس کی مدرسیت کو ختم کر کے کالج بنانا چاہے تو آپ چلنے دیں گے؟ کہہ دیں گے چھوڑو ہمارا مدرسہ، ہٹو جاؤ۔ آپ نے ایک کارخانہ بنایا ہے کہ وہاں سے مال تیار ہوگا، سپلائی ہوگا، اور آپ نے جسے مینیجر بنایا ہے کہ نہیں ہم اس کو چمڑے کا گودام بنائیں گے، آپ اس کو مینیجر رہنے دیں گے؟ بھائی جب ذمہ دار آپ کا بنایا ہوا ہے تو آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلنا پڑے گا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنوایا تھا اپنی عبادت کے لیے، اور جب لوگوں نے اس میں اللہ کی عبادت کے بجائے غیر اللہ کی عبادت شروع کر دی، کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیا کہ یہ سمجھ جائیں، پھر سمجھانے والا بھیج دیا، اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ ان کو باقی رہنے دے گا؟ یہ بات ان کی اکثریت کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر ان کی نماز بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں صاحب۔ سنیے، نماز کے لیے ایک مسجد بنی ہے نا، ہمارے یہاں بھی لوگ دیہاتوں میں کہتے ہیں مسجد کی بات کرنا سراسر، مسجد خدا کا گھر ہے، عبادت کا کام ہے، دنیا کی بات کرنا سراسر حرام ہے۔ اور دیہاتوں میں آپ جائیے، آپ کوئی اچھی سے اچھی گفتگو بھی کرنے لگیے تو فوراً کوئی نہ کوئی بزرگ آدمی ٹوک دیں گے، اللہ اللہ کرو، مسجد ہے یہاں، نماز کے علاوہ دوسری بات نہیں ہو سکتی، میٹنگ نہیں ہو سکتی، اللہ کا گھر ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں سو نہیں سکتے، اللہ کا گھر ہے۔ ارے اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ میٹنگیں اس میں کرتے تھے، جو مہمان آتے تھے مومن و مشرک دونوں کو اس میں ٹھہراتے تھے، وہاں امور و مسائل سماجی اور سیاسی اور معاشرتی طے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادبی مجلسیں جس کو آپ مشاعرہ کہتے ہیں، مشاعرہ تک کروایا مسجد میں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ اللہ کرنے کی جگہ ہے، تو کیا مطلب ہم غیر اللہ سے رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں؟ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، جو مشورے ہو رہے ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا انسانیت کے خلاف ہیں؟ اور انسانوں کے لیے تو بنی ہے یہ۔
تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اس میں نماز پڑھتے ہیں نا، اگر نماز کے علاوہ دوسرا کام بھی کرتے ہیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز ہے۔ فرمایا ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیہ، ان کی نماز خانہ کعبہ کے پاس نہیں ہوتی ہے مگر مکاء اور تصدیہ، سیٹی بجانا اور تالی بجانا۔ بھلا بتاؤ یہ نماز ہے؟ سیٹی بجاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، تالی بجاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ ہمارے پردھان منتری بھی سیٹی بجواتے ہیں اور تالی بجواتے ہیں، وہ کہتے ہیں پوجا کرو، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جائے گا، بھگوان تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، کورونا بھگانا ہے تو یہی کرو۔ کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو بھگوان تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بھگوان بھی اب خالی رام لیلا دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیا فضول باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نماز کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے پاس ان کی نماز تو بس سیٹی اور تالی ہے، بس سیٹی بجاتے ہیں، تالی بجاتے ہیں، کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ تو نماز میں خلل ڈالنے اور نماز سے لوگوں کو روکنے کا ایک بدترین ذریعہ ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو عذاب کا مزہ چکھو اس کی وجہ سے جو ناشکری تم کرتے رہے ہو۔ اللہ کی نعمت ہاتھ میں لینے، اس کی کنجی تھام لینے کے بعد اسی کے خلاف سازشیں کرتے ہو اور کہتے ہو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ بھی کہتے تھے کہ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں۔ آپ بار بار انفاق کا حکم دیتے ہیں نا، انفاق کی تلقین کرتے ہیں، ہم بھی تو انفاق کر رہے ہیں، خرچ تو کر رہے ہیں۔ مال کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو خالی خرچ کرنا مقصود تھوڑے ہے، جس مقصد کے لیے انفاق کا حکم ہوا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے۔ بجائے دوسروں کا سہارا بننے کے تم دوسروں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے مال کا استعمال کرتے ہو، کہتے ہیں انفاق کرتے ہیں۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک سکیں۔ اللہ کی راہ سے روکنے کو بھی انفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، اے نبی اب یہ اور خرچ کریں گے، اپنا انفاق اور بڑھا دیں گے، کارخانہ کا کارخانہ اور کمپنی کی کمپنی وقف کر دیں گے، اس کی ساری آمدنی دے دیں گے۔ یہ کس کے لیے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ہوگا یہ کہ ان پر یہ انفاق حسرت بن جائے گا۔ ان کے مال جو خرچ ہو رہے ہیں، کل یہ مال خرچ کرنے کے باوجود قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم نے یہ سب برباد کر دیا، اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا، تو ان کو افسوس ہوگا کہ اتنا کل دیا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ ثم یغلبون، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ یہ چاہے جتنا مال چاہے خرچ کر لیں، لیکن اب ان کو مغلوب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ مغلوب ہوں گے، شکست کھائیں گے اور ان کو اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھا کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے یحشرون الی جہنم، خالی یہ نہیں کہ جہنم کے میں یا قیامت کے روز اکٹھا کیے جائیں گے، بلکہ یہ دھیرے 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 جس راہ پر چل رہے ہیں یہ راہ ان کو جہنم کی طرف ہی لے جانے والی ہے۔
یہ خرچ بھی کر رہے ہیں، بظاہر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کیا ہے؟ موقع تصدیہ۔ انفاق کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اللہ کی راہ سے روکنے میں خرچ کر رہے ہیں، تو ان کا یہ عمل ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، وہاں اکٹھا کرے گا۔ اور یہ موقع حشر کا میدان اللہ تعالیٰ لائے گا، کیوں؟ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے چھانٹ کے الگ کر دے۔ اگر حشر کا میدان نہ ہو، اللہ کی عدالت قائم نہ ہو، لوگوں کے اعمال کا حساب و کتاب نہ ہو، تو کیسے پتہ چلے گا کہ کون مال اچھا ہے کون خراب ہے؟ بھنگار کی دکانیں دیکھی ہیں؟ بھنگار والے جو پاتے ہیں اچھا خراب، پیتل، تانبا، لوہا، کول ایک بھاؤ بٹور کے لے کے چلے آتے ہیں، اور اسی بھاؤ لا کر کے دکاندار کو بیچ دیتے ہیں۔ دکاندار آدمی رکھتا ہے، چھٹواتا ہے مال، اور اس میں 3 روپیہ کلو جو مال لیتا ہے، اس میں سے بعض مال 30 روپیہ کلو، 300 روپیہ کلو تک بھی بکتے ہیں، یہی ان کی اصل کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خبیث کو طیب سے چھانٹ کر الگ کرنے کے لیے اس موقع کو لائے گا، اور وہ موقع آنا ضروری ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر سارے خبیث جب چھانٹوا کے الگ کر دے گا، سنیے، تو خبیث کو خبیث پر رکھ کر تہ بتہ ان کو کرے گا۔ رقم ان کے معنی تہ بتہ چیزوں کو رکھنا۔ جیسے پورے گھر کا جھاڑو لگانے کے بعد جتنا کچڑا ملا نا، 4-5 جگہ اکٹھا ہے، کل اٹھا کے لا کے ایک جگہ کر کے ماچس لگاتے ہیں تاکہ کل جل جائے۔ تو جلانے کے لیے اتنا بڑا ڈھیر نہیں لگاتے آپ، تھوڑی سی جگہ اسی کو اٹھا کے نیچے اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہیں جل کے ختم ہو جائے، یہی ہے رقمن۔ تو خبیث کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی باقاعدہ جہنم میں نیچے اوپر ڈالے گا، اور سب کو اسی میں جلا کے خاک کرے گا۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو وہاں سے جہنم میں ڈال دے گا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، جنہوں نے محنت بھی کی اور کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلا، مال بھی خرچ کیا، کوئی نفع بھی نہیں ہوا، بلکہ جو لگائی تھی پونجی وہ بھی چلی گئی۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دو کہ اگر یہ باز آ جائیں گے اپنی ان حرکتوں سے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں، تو اب تک جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر اب سے یہ اپنی زندگی کا رخ صحیح کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب کیا چاہیے بھائی؟ بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن اب بھی پرانی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کو جو زندگی مطلوب ہے وہ زندگی پیش کرو، تو پرانی ساری غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر یہ بھی دھمکی دی ہے کہ وہیں یعودو، اور اگر یہ لوٹیں گے یعنی تنبیہ کے باوجود وہی حرکتیں کریں گے جو حرکتیں یہ اب تک کرتے چلے آئے ہیں، تو اگلوں کی سنت گزر چکی ہے، یعنی اگلوں کے باب میں اللہ کی سنت گزر چکی ہے۔ گویا فقد مضت سنت اللہ فی الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے باب میں جو اللہ کی سنت رہی ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، کہ جو لوگ غلط راہ پر چلتے ہیں اور اسے نہیں چھوڑتے، سمجھانے کے باوجود اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑتا نہیں، ان کو سزا دے کے رہتا ہے۔ یہ بات تو گزر چکی ہے۔ اب اگر یہ پھر تنبیہ کے باوجود وہی حرکتیں کریں گے جو اب تک کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، انہی کی طرح تباہ و برباد کرے گا جو ان سے پہلے تباہ و برباد ہوئے۔
وقاتلوہم، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اے نبی یہ بدماش نہ صرف یہ کہ ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ تم کو روکنے کے لیے تمہارا جینا دو بھر کر رہے ہیں، یہاں سے جانے کے باوجود پیچھا نہیں چھوڑتے۔ تو اب ایسے لوگوں سے بھاگو مت، مڑ کے ان کو جواب دو اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہ جائے۔ جانتے فتنہ کیا ہے؟ فتنہ وہی ہے جس کو انگریزی زبان میں پرسیکیوشن کہتے ہیں۔ پرسیکیوشن کا مطلب انگریزی تو آپ لوگ جانتے ہیں نا، لے کہہ رہے انگریزی نہیں جانتے، پرسیکیوشن نہیں جانتے؟ زبردستی کسی سے کوئی کام کروانے کا نام ہے پرسیکیوشن۔ یہ فتنہ اسی معنی میں ہے، یعنی دین حق